نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں. ملک میں بدامنی کی کیفیت اس وقت طاری ہے. عوام کا حال بھی کوئی نہیں. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، چوری ڈکیتی، گناہوں کا بازار گرم ہے. اور جن سیاستدانوں نے اور برسر اقتدار طبقے نے عوام کے حالات کو صحیح کرنا تھا، ان کے اپنے حالات بھی اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ بظاہر اصلاح احوال کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعے ہم پڑھیں کہ سیاست کس کو کہتے ہیں، صحیح سیاست، اور سیاست کے بارے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے، سیاستدانوں کے فرائض کیا ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں عوام کے فرائض کیا ہیں. اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی اور گائیڈنس فراہم کرتا ہے. آپ کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے ہو، آپ اگر تاجر ہیں تب بھی اسلام آپ کو تجارت کے اسلامی اصول بتاتا ہے. آپ اگر کسان ہیں تب بھی اسلام آپ کو کاشتکاری کے اسلامی احکام دیتا ہے. آپ اگر دکاندار ہیں تب بھی اسلام آپ کو دکانداری کے اصول بتاتا ہے. آپ اگر استاد ہیں، ٹیچر ہیں، تب بھی اسلام آپ کو استاذ کے فرائض سکھاتا ہے. آپ اگر
حاکم وقت ہیں تب بھی اسلام آپ کو حاکم وقت کی خوبیاں بتاتا ہے۔ آپ اگر طالب علم ہیں تب بھی اسلام طالب علم کے فرائض ہمیں یاد دلاتا ہے۔ آپ اگر مزدور ہیں تب بھی اسلام مزدور کے احکام ہمیں بتاتا ہے۔ آپ کا تعلق زندگی کے کسی شعبے سے ہو، اسلام آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو اسلام کا ایک اہم شعبہ جس کی وجہ سے اسلام پھیلا، اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں، وہ شعبہ سیاست کا شعبہ ہے۔ اسلامی نظام حکومت کی برکت سے اسلام چار دانگی عالم میں پھیلا۔ کیسر و کسریٰ جو اس وقت سپر پاورز تھیں وہ مسلمانوں کی غلام بن گئیں، فتح ہوئے وہ علاقے۔ اور آج کیا وجہ ہے کہ اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی شروع میں، حضور کے ظاہری زندگی میں، پھر خلفائے راشدین کے دور میں مسلمان آج کل کی طرح کثیر تعداد میں نہ تھے، لیکن اسلام تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا۔ اور آج 57-58 اسلامی ملک ہیں، لیکن اسلام پھیلنے کی بجائے سکڑتا جا رہا ہے۔ مسلمان شان و عزت حاصل کرنے کی بجائے ذلیل و خوار ہیں اور ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی نظام سیاست نہیں، ہمارے ہاں سیاست نام ہے جھوٹ کا، سیاست نام ہے دغا بازی کا، سیاست نام ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کرنے کا، سیاست نام ہے کرپشن کا، بددھیانتی کا۔ حالانکہ اصل سیاست یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے سنیں کہ سیاست ہے کیا۔ لفظ سیاست یونانی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں داخل ہوا، اور اصطلاحی طور پر یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سیاست کا لفظ جب ملکی معاملات کے اوپر یہ لفظ بولا جائے تو اس کا مفہوم ہوگا قومی اور اجتماعی امور کا یوں انتظام کرنا کہ معاملات سمجھ جائیں اور فساد کا خاتمہ ہو۔ یہ ہے سیاست کا لفظی مفہوم، یعنی اجتماعی معاملات، قومی معاملات کو اس طرح نظم و نسق ان کا کیا جائے، اس طرح ان کو اچھے انداز میں لے کر جایا جائے کہ ملکی حالات بہتر ہو جائیں اور جو فساد ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اسے کہتے ہیں سیاست۔ اس اعتبار سے جو شخص قومی معاملات کو سنوارے اور اپنی قوم سے فساد، دہشت گردی کو ختم کرے، اس سے سیاستدان کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل سیاستدان۔ اس معنی میں سیاست، جس کو انگلش میں پالیٹکس کہتے ہیں، یہ انبیاء کرام اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ یہ سن لیجئے، سیاست اتنا برا نہیں تھا جو آج ہم نے سمجھ لیا۔ سیاست تو بہت اچھا عمل تھا، بہت اچھا وظیفہ تھا کہ سیاست انبیاء کی سنت ہے، سیاست خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ بلکہ اگر اصل سیاست کو دیکھا جائے کہ ملک و قوم کے معاملات کو بہتر کرنے کا نام سیاست ہے، فساد کو ختم کرنے کا نام سیاست ہے، تو پھر اس حرف کے صحیح مصداق انبیاء کرام بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس انداز میں ملک و قوم کے معاملات کو سنوارا، لوگوں کے ظاہر و باطن کو سنوارا، دنیا آخرت کو بہتر کیا اور ان کو گناہوں سے دور کیا، نیکیوں کے قریب لائے، اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب سنیے کہ سیاست کرنا انبیاء کی سنت کیسے ہے۔ حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون او کما قال، رواہ الامام بخاری فی صحیحہ۔ اس حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری کے اندر روایت فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء سیاست کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ان کے انبیاء سیاست کرتے تھے، اور جب
کسی نبی کا انتقال ہو جاتا، وصال ہوتا، تو دوسرا نبی اس کی جگہ پہ تشریف لے آتا، لیکن حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں خلفاء آئیں گے میرے بعد، خلفاء ہوں گے اور وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سیاست کرنا اتنا اچھا عمل ہے، اتنا افضل، اتنی افضل عبادت ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء تشریف لائے سب سیاست دان تھے، سب نے سیاست کی ہے، سب نے اپنی گورنمنٹ کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا، لوگوں کی دین و دنیا کو بہتر کیا، ان کے حالات کو سنوارا، ان کی دنیا آخرت کو بہتر بنایا۔ تو حضور نے فرمایا جب بھی کوئی نبی انتقال کرتا تو دوسرا نبی اس کی جگہ پہ تشریف لے آتا، لیکن میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، البتہ میرے بعد خلفاء آئیں گے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا حضور کے وصال ظاہر کی بات، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول بنے، ان کے وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم ہوئے، ان کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوم بنے، ان کے شہید ہونے کے بعد مولا علی شیر خدا خلیفہ چہارم بنے، اور ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن آپ بھی خلیفہ بنے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اس معنی میں سیاست دونوں جہاں میں اللہ کی رضا اور عزت و کامیابی پانے کا ذریعہ ہے، لیکن موجودہ دور میں ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کی بدعمالیوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے سیاست کا لفظ اتنا بدنام ہو گیا کہ اب اگر کوئی سیاست بولے تو ہمارے ذہن میں فوراً اس کا معنی جھوٹ، دغا بازی، فراڈ، کرپشن، بددیانتی، لوٹ مار کا مفہوم ہمارے ذہن میں فوری طور پہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدان یہی کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ اصل سیاست یہ نہیں ہے۔ 2 دن پہلے 9 نومبر تھا، علامہ اقبال فیلسوف اسلام، شاعر مشرق، حکیم الامت کا یوم ولادت تھا اور سرکاری طور پہ چھٹی ہوئی۔ علامہ اقبال کی یاد میں سیمینارز، کانفرنسز کا بھی مختلف مقامات پر اہتمام کیا گیا، لیکن کاش کہ ہم علامہ اقبال کی فکر کو اپنا لیں۔ جو علامہ اقبال کی سوچ تھی، جس طرح کی قوم، جس طرح کی سیاست، جس طرح کا نظامی حکومت علامہ اقبال چاہتے تھے، اگر ہمارے ملک میں اقبال جیسی ان کی سوچ کے مطابق اسلامی سیاست قائم ہو جائے، یقین جانیے آج بھی ہم اپنی عظمت رفتہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سنیے گا، علامہ اقبال رحمہ اللہ نے موجودہ سیاست کو بڑے اچھے انداز میں آپ نے اپنے شعروں میں بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری، اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شیری۔ کیا آپ کا شعر بڑا پیارا ہے۔ فرماتے ہیں، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ دین سیاست سے جدا نہیں ہے اور سیاست دین سے الگ نہیں ہے۔ جب دین کو سیاست سے جدا سمجھا گیا، جب دین سیاست سے الگ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ لالچی لوگ حاکم بن گئے اور لالچی لوگ وزیر بن گئے، کرپٹ لوگ اہل عہدوں پہ فائز ہو گئے جب دین کو سیاست سے دور کیا گیا، جدا کیا گیا۔ اور دوسرا شعر ہے، دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری۔ اقبال نے فرمایا کہ حکومت اور دین کو، دین اور سیاست کو جدا کرنا یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ دین کا وقار بھی اس سے کم ہوتا ہے جب سیاست کو دین سے جدا کر دیا جائے، اور وہ سیاست بھی ناکام ہو، نامراد ہوتی ہے جو دین کے تابع نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا جب ان دونوں کو جدا کیا جائے تو یہی
دور جدید کی تہذیب کا اندھا پن ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج یورپ کے اندر، ویسٹ کے اندر یہ کنسیپٹ ہے، تصور ہے کہ ان کی ہاں سیاست اور دین جدا جدا ہیں۔ پوپ کا اور پادری کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں، ان کا دین فقط چرچ تک ہے، گرجا گھر تک ہے۔ تو آج ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے یہی تصور عام ہو گیا، عوام الناس بھی یہی سمجھتے ہیں علماء کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، دینداروں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام کا ذہن بھی یہی ہے، بھئی کوئی عالم دین سیاسی بات نہ کرے، کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں نہ بولے، عالم دین کی کیا شان کے وہ سیاسی باتیں کرے۔ یہ ہمارا تصور غلط ہے۔ سنیے، اگر سیاست اتنی اچھی شے نہ ہوتی یا بری شے ہوتی تو انبیاء کبھی بھی سیاست نہ کرتے۔ کیوں جی؟ انبیاء کبھی بھی سیاست نہ کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم سیاستدان تھے، حکمران تھے، ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی عظیم سیاستدان اور حکمران تھے۔ بیسیوں مثالیں ہیں۔ ہمارے پیارے آقا سے بڑھ کے کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی سیاستدان تھے، حکمران تھے، اور اتنے مثالی حضور سیاستدان تھے کہ آج بھی یورپ نے یہ تسلیم کیا، اور انہوں نے اپنی لنکن ان یونیورسٹی کے اندر انہوں نے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے، the greatest law in all the world, the holy prophet, peace be upon him۔ آج یورپ اس بات کو مانتا ہے، پوری دنیا میں سب سے عظیم ترین قانون دان محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا لائر، سب سے بڑا قانون ساز، سب سے بڑا قانون کو جاننے والا اور سب سے بڑا لیڈر محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تمہارے آقا سے بڑھ کے سیاستدان کون ہے؟ حضور سے بڑھ کے حاکم کون ہے؟ تو ذات محترم، سیاست بری شے نہیں ہے۔ اقبال نے کہا، جب دین اور دنیا کو جدا جدا کر دیا گیا، جب دین اور سیاست کو الگ الگ کیا گیا، تو پھر یورپ کی طرح یہاں بھی اندھی تہذیب ہم نے ان کی اپنائی، اور ہم نے بھی کہا کہ دین کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں۔ اور تیسرا شعر علامہ اقبال کا ہے، اسی میں حفاظت انسانیت کی، کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شیری۔ حضرت جنید بغدادی عظیم ولی کامل تھے، جانتے ہیں آپ، صوفی تھے، عظیم صوفیاء کے بزرگ ہیں، اور ارد شیری یہ قدیم ایران کا بڑا عادل حکمران تھا، سیاستدان تھا۔ تو علامہ اقبال نے دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک حاکم وقت عادل رہا، حاکم وقت جب تک عدل و انصاف کرتا رہا ارد شیری کی طرح، اور دنیا کے ساتھ ساتھ جنید بغدادی کی طرح خدا خواہ بھی رہا، جب تک ہمارے حکمران عدل و انصاف کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ دین کو سمجھتے رہے، اور حضرت جنید بغدادی کی طرح خوف خدا رکھتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے، اس کے فرامین پہ چلتے رہے، اس وقت تک انسانیت محفوظ رہی۔ اور جب سے ہم نے اپنی سیاست سے دین کو دیس نکالا دے دیا، اور ہم نے سیاست کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجا جو کرپٹ تھے، جو بددیانت تھے، جو جگیردار تھے، جو وڈیرے تھے، جو جاہل تھے، نہ دین کا علم نہ دنیا کا علم، تو اس وقت سے ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اب سنیے، علامہ اقبال نے یہ جو کہا تھا کہ ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، اقبال کا کلام بغیر دلیل کے نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال کی اگر آپ بایوگرافی پڑھیں اقبال کی،
اقبال نے پورے قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوا تھا، ہماری طرح نہیں اقبال۔ علامہ اقبال پورے قرآن کی روزانہ تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے۔ اقبال وہ شخصیت ہے جو قرآن کو خالی عربی میں نہیں، ترجمہ تفسیر کے ساتھ روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ اقبال وہ شخص ہے جو قرآن کے ایک ایک حرف کے اوپر غور کیا کرتا تھا۔ علامہ اقبال کی شاعری قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے اور بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ آپ یوں کہیں کہ علامہ اقبالی کی شاعری گویا قرآن کی تفسیر ہے۔ علامہ اقبال نے جو یہ کہا، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری، کہ اگر سیاست دین سے جدا کر دی جائے، اگر سیاست دین کے تابع نہ رہے تو پھر لالچی لوگ حکمران بن جاتے ہیں، لالچی لوگ، دنیا دار لوگ اور اپنی جیبیں بھرنے والے، ملک و قوم کو لوٹنے والے پھر اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں۔ یہ اقبال نے بلا وجہ نہیں کہا، اس کی دلیل حضور کا فرمان ہے۔ سنیے گا حدیث پاک، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انکم ستحرسون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامہ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمہ، رواہ الامام بخاری فی صحیح۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، لوگوں سنو، تم ان قریب سیاست کے حریص بن جاؤ گے۔ یہ حضور نے آج کل کے سیاست دانوں کے بارے میں 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، جو آج ہم سیاسی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پارٹی، ہر سیاسی پارٹی دوسری پارٹی کو نیچا دکھانے کے اوپر تیار بیٹھی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وزیر اعظم میں بنوں، میرا حق ہے، ملک و قوم کا پریزیڈنٹ بھی میرا ہو، وزیر اعظم بھی ہماری پارٹی کا ہو۔ یہ حضور نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایسے لالچی لوگ حکومت کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہوں گے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ سنو، ان قریب تم لوگ، مراد تھی حضور کی امت، صحابہ اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ صحابہ ہماری طرح دنیا دار نہیں تھے، وہ تو عادل تھے، وہ تو خدا کا خوف ان کے دلوں میں تھا۔ آپ نے، حضور نے بعد میں آنے والی امت کے بارے فرمایا، تم ان قریب سیاست کے لالچی بن جاؤ گے، حکومت کے حریص ہو جاؤ گے، اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ حکومت، وہ سیاست ان لوگوں کے لیے باعث شرمندگی ہوگی۔ کون سے لوگ؟ جنہوں نے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو کر عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا، عدل کو عام نہیں کیا، ظلم کا خاتمہ نہیں کیا، ظالم کا ہاتھ نہیں روکا، جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت نہیں کی، ملک و قوم کا پیسہ تھا جو اپنی کوٹھیوں کے اوپر، بینک بیلنس کے اوپر انہوں نے صرف کیا، اور باہر کے ملکوں میں اپنے بینک اکاؤنٹس بھر دیے، قوم غریب ہو گئی، اور ہمارے سیاست دانوں کا جو ان کا شہانہ خرچہ وہ عام ہو گیا۔ تو حضور نے ان سیاست دانوں کے بارے میں بتایا تھا، تم گورنمنٹ کے، حکومت کے اعلیٰ عہدوں کے حریص بن جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فنعم المرضعۃ، حضور نے فرمایا، اور تمہارے لیے گورنمنٹ کا ملنا سب سے اچھی شے ہوگا، وبئست الفاطمہ، اور اقتدار کا چھن جانا سب سے بری شے ہوگا۔ آج آپ دیکھیں نا، جس پارٹی سے گورنمنٹ چھن گئی، جو پارٹی سیاست سے باہر ہوئی، آج وہ لانگ مارچ کے اوپر تیار بیٹھی ہے۔ ملک و قوم کا ستیہ ناش ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، پورا ملک جیم ہو جائے، لوگ غربت کی چکی میں پستے رہیں، اور مریض وہ بے شک مرتے رہیں، سکول، تعلیمی ادارے بند ہو جائیں، پورا ملک جیم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہمیں کرسی ملنی چاہیے، اقتدار ملنا چاہیے، حکومت ملنی چاہیے۔ حضور نے بتایا تھا کہ تمہارے لیے آنے والے
لوگوں کے لیے حکومت کا ملنا سب سے اچھی شے ہوگا، کیونکہ ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو بینک بیلنس ان کا زیادہ ہوگا، ان کے عیاشی میں اضافہ ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا جب گورنمنٹ جائے گی، کرسی چھینی جائے گی تو ان کو بہت برا ان کا حال ہوگا، پھر وہ بھاگیں گے، پھر وہ فوج کے اوپر بھی کرٹیسائز کریں گے، پھر وہ اپنی معزز عدالتوں کے اوپر بھی کرٹیسائز کریں گے، پھر وہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، وہ کہیں گے سارے کرپٹ ہیں، سارے بددیانت ہیں، کیونکہ مجھ سے کرسی کیوں چھینی گئی۔ یہ حضور نے 1400 سال پہلے آج کے حالات کو بتا دیا۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا۔ یہ حدیث امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ حاکم، وہ سیاستدان جن کو اللہ نے اعلیٰ عہدہ دیا، اعلیٰ منصب دیا، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، قوم کا پیسہ کھاتے رہے، قوم کا پیسہ تھا، خود عیاشیاں کرتے رہے، قوم شکار رہی مہنگائی کا، بے روزگاری کا، بدامنی کا، قوم غریب ہو گئی۔ لیکن یہ بڑے بڑے وڈیرے جگیردار سیاستدان امیر سے امیر تر ہو گئے، ان کے بارے حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن ذلت و رسوائی، شرمندگی ان کا نصیب ہوگا، سوائے اس کے جس نے حق کے ساتھ حکومت کو لیا اور پھر اپنی ذمہ داریاں صحیح ادا کی، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ حاکم جس کو اللہ نے اقتدار بخشا لیکن اس نے عوام میں انصاف کیا، بددیانتی نہیں کی، کرپشن نہیں کی، عوام کا پیسہ کھایا نہیں ہے، عوام کے اس نے حقوق ادا کیے، وہ ایسا نہیں ہے۔ باقی سب کے بارے حضور نے فرمایا یہ قیامت کے دن سیاستدان ذلیل و خوار ہوں گے۔ حضرات محترم سنیے گا، آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب الیکشن کا وقت قریب ہو تو ایم پی ایز ایم این ایز بکتے ہیں، ٹکٹیں بکتی ہیں جناب، آپ اس کو بہتر جانتے ہوں گے، کروڑوں میں ایم این اے کی ٹکٹ بکتی ہے، لاکھوں کروڑوں میں ایم پی اے کی ٹکٹیں بکتی ہیں۔ مجھے بتائیے نا، جو ایم پی ایم این اے کروڑوں روپیہ صرف کر کے ٹکٹ حاصل کرے اور پھر وہ ایم پی ایم این اے بن جائے، کیا وہ اپنے پیسے پورے نہیں کرے گا؟ بتاؤ نا، پہلے وہ اپنے پیسے پورے کرے گا بلکہ اسے کئی گنا زیادہ اپنی جیب بھر کے کوئی بچا تو باقی عوام کو دے گا، ورنہ اس کے لیے عوام جائے باہر میں، اس کو کیا؟ تو سنیے گا، آج تو لوگ خود کہتے ہیں جی مجھے وزیر بنایا جائے، مجھے ایم پی اے ایم این اے کا ٹکٹ دیا جائے۔ حضور کا ارشاد کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے جو بندہ خود کہے کہ مجھے یہ اعلیٰ منصب دو، اس بندے کو قطعی طور پہ وہ منصب نہ دیا جائے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا ہم اس شخص کو کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں دیں گے جو خود مانگ کر لے گا، جو خود مانگ کر لے وہ اس اعلیٰ عہدے کا حقدار نہیں ہے۔ سنیے گا، خلیفہ راشد کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ برحق کون ہوتا ہے؟ ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی ایک خطبے میں فرمایا واللہ ما كنت حریصا علی الامارت یوما ولا لیلتا قط ولا كنت فيها راغبا ولا سألت الله عز وجل في سر ولا علانیہ وما لي في الامارة من راحة ولئن قلت امرا عظیما ما لي به من طاقة ولا يد الا بتقویۃ الله عز وجل ولوددت ان اقوى الناس عليها مکانی اليوم۔ امام حاکم المستدرک کے اندر اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے خلیفہ بننے کی بات فرمایا قسم با خدا میں نے کبھی کسی دن اور کسی رات میں بھی یہ سوچا نہ تھا کہ مجھے حاکم بنایا جائے گا، میرے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں حاکم یا خلیفہ بننے کا حقدار ہوں۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا میں نے کبھی چھپ کے یا سب کے سامنے اللہ سے بھی یہ سوال نہیں کیا تھا کہ یا اللہ مجھے خلیفہ بنا دے۔
فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ میں جانتا ہوں خلافت میں میرے لیے کوئی راحت سکون نہیں ہے، خلافت میں میرے لیے کوئی راحت سکون نہیں ہے۔ فرمایا ہاں لیکن مجھے یہ عظیم ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈال دی گئی جو اللہ کی مدد کے بغیر میں اس کو صحیح ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے اگر چاہا، اس نے میری دستگیری کی تو میں بھاری ذمہ داری کو انشاءاللہ ادا کروں گا۔ اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا اب بھی میں چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی اچھا تمہیں ملے اس کو خلیفہ بنا لو۔ یہ ہے خلیفہ اول، یہ ہے ریاست مدینہ کے والی کا خطبہ۔ آج مجھے بتائیں نا کون ہے ایسا سیاستدان، کون ہے ایسا لیڈر جو اس طرح کی تقریر کرے؟ سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے، جو آپ کی پہلی تقریر تھی، فرسٹ سپیچ، وہ کیا تھی؟ آپ نے پہلی تقریر میں فرمایا اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم۔ لوگوں سنو، جب تک میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کروں تمہاری اوپر میری اطاعت کرنا فرض ہے، اور اگر میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروں تم قطعی طور پہ میری اطاعت نہ کرو۔ یہ ہے خلیفہ اول کی تقریر، پہلی تقریر۔ تو ذات محترم اب سن لیں، محبوب ترین اور بدترین انسان اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ حضور نے فرمایا ان افضل عباد اللہ عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ امام عادل رفیق وان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ امام جائر خارق۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل بندہ قیامت کے دن وہ ہوگا جو عادل حکمران ہوگا، نرمی کرنے والا حاکم ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو ظالم حاکم ہوگا اور سختی کرنے والا ہوگا۔ یہ جتنے ظالم حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، جگیردار وڈیرے ہیں جو خود عیاشیاں کر رہے ہیں لیکن قوم کا کوئی پرسان حال نہیں، مہنگائی کا شکار عوام ہے، بے روزگاری کا شکار غریب عوام ہے، بدامنی کا شکار عوام ہے، لوٹ کھسوٹ کا شکار عوام ہے، لوڈ شیڈنگ کا شکار عوام ہے۔ ان بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کی ہر چیز فری ہے، ان سے سختی سے حساب لیا جائے گا۔ ذات محترم اتنا وقت نہیں، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ اسلامی سیاست کے 4 اصول قرآن نے بیان کیے۔ پہلا اصول یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم جن کو ہم حکومت اور اقتدار دیتے ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے اقام الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کریں، نظام صلاۃ اور دیگر عبادات کا نظام نافذ کریں۔ یہ حاکم کی پہلی ڈیوٹی ہے، خود بھی نماز پڑھے 5 وقت اور اپنی عوام کو سختی کرے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و زن نماز پڑھے۔ یہ پہلا اصول ہے اسلامی سیاست کا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَآتَوُا الزَّکَاۃَ، اللہ نے فرمایا ہم نے جن کو حکومت دی، اقتدار دیا، ان کا دوسرا فرض ہے نظام زکوٰۃ کو نافذ کریں۔ یقین جانیے اگر ہمارے ملک میں نظام زکوٰۃ صحیح امپلیمنٹ کر دیا جائے، ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دے اور ہر غریب کو زکوٰۃ ملے، ایک بھی بھوکا نہ رہے، ساری غربت دور ہو جائے، لیکن ہمارے ہاں نظام زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسرا اصول وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، قرآن بیان کرتا ہے حاکم کا تیسرا فرض ہے نیکی کا حکم دے، نیکی کو فروغ دے، خود بھی شریعت پہ چلے اور عوام کو سختی سے شریعت کی اصولوں پہ چلائے۔ آج ہمارے ہاں کون ہے جو قرآن کے اس اصول کے مطابق سیاست کر رہا ہو؟ گناہ عام ہیں، فلمیں ڈرامے عام ہیں، بے حیائی کے اڈے عام ہیں، شراب نوشی زناکاری عام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہے۔
چوتھا اصول وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قرآن نے بیان کیا کہ اصل خلیفہ اور اسلامی حاکم وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے روکتا ہے، جو خود بھی گناہ نہیں کرتا اور عوام کو سختی سے گناہوں سے منع کرتا۔ حضرت محترم باتیں بڑی تھی، ہمارا وقت ہو گیا۔ آخر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ شریعت کا حکم گورنمنٹ کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق گورنمنٹ کو چلائیں، شریعت کے مطابق، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو صحیح بات کرے ہم اس کا ساتھ دیں، اپنی پارٹی کو نہ دیکھیں۔ اس وقت سب سے بھاری ذمہ داری میڈیا کی ہے۔ صحافیوں کو چاہیے جو بھی سیاستدان یا جو بھی حاکم صحیح بات کرے اس کی سارے تائید کریں۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جو سیاستدان بھی صحیح کام کرے ہم اس کا ساتھ دیں، اور جو غلط کام کرے، اسلام کے خلاف کرے، وہ کوئی بھی ہو، ہماری پارٹی کا ہو یا نہ ہو، ہم اس کے خلاف بولیں۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے، صحافیوں کی بھی، سوشل میڈیا کی بھی، عوام کی بھی اور علماء کی بھی۔ ٹھیک ہے جی؟ تو حضرت محترم بس آخر میں یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ہمارے ملک کو تمام اندرونی بیرونی خطرات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔